یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو رات دن تیرا ذکر کرتے ہیں۔ تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھو، اللہ نے نماز کو بوجھ اتارنے کا سہارا بنایا ہے۔ اگر تمہیں سجدے کی طاقت کا اندازہ ہوتا تو تم اپنا سر کبھی زمین سے نہ اٹھاتے۔ جتنا ایمان میں گہرائی ہوگی زندگی اتنی ہی حسین بنے گی۔ جتنا تم لوگوں سے مانگو گے تو اتنا ناپسندیدہ بنو گے، اور جتنا اللہ سے مانگو گے اتنا محبوب بنو گے۔ اس دنیا میں تقریباً 7 ارب انسان ہیں، ان سب میں سے اللہ نے ہمیں مسلمان چنا ہے، الحمدللہ۔ آج تم ڈالر اور پاؤنڈ سے تجارت کرتے ہو، کل تم اپنے اعمال سے ہی تجارت کرو گے۔ تہجد ان لوگوں کی نماز ہے جو کامیابی چاہتے ہیں۔ جب تم یقین رکھتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں۔ جب سوچنے سے مسئلہ حل نہ ہو تو یاد رکھو کہ دعا سے ہو سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ یا اللہ تو میرے حالات اور ضرورتوں کو جانتا ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری مدد فرما اور مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ دعا کے بعد جو چیز نہ ملی اس کے بارے میں مت سوچو، بلکہ ان بے شمار نعمتوں کے بارے میں سوچو جو اللہ نے بغیر مانگے عطا کی۔ مثبت رہنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر نعمت کو گنو اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن دوسروں میں مفت تقسیم کرو، وہ پڑھیں گے اور تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم زمین پر سر جھکاتے ہو اور یہ آواز آسمانوں تک سنی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر صرف اس وقت نہ ادا کرو جب سب کچھ ٹھیک ہو، بلکہ اس وقت بھی شکر ادا کرو جب حالات مشکل ہوں۔ نماز کو جلدی میں ختم نہ کرو، کیونکہ تم اس ذات کے سامنے کھڑے ہو جو ہر اس چیز کا مالک ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو۔ آسانیوں کے وقت اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں مشکل وقت میں یاد کرے گا۔ صبر ہر چیز کی دوا ہے، دعا کرو اللہ تمہیں سنتا ہے، صبر کرو وہ صحیح وقت پر جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب سے مشکل ٹوٹنے کو سب سے بڑی کامیابی میں بدل سکتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی انجام غمگین نہیں ہوتا۔ جب تک ہم یہ نہ سمجھے کہ سکون کا واحد سرچشمہ اللہ ہے، اس وقت تک ہمیں حقیقی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ زندگی اللہ سے اللہ تک کا ایک سفر ہے۔ میں نے اپنا بھروسہ اللہ پر رکھا ہے۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا فکر کرو یا پریشان ہو جاؤ، اس نے کہا مجھ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق ملنا خود ایک نعمت ہے۔ لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ توکل یہ ہے کہ مکمل یقین رکھا جائے کہ اللہ کا پلان ہی بہترین ہے۔ اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، ہر اندھیرے کے لیے روشنی ہے، ہر غم کے لیے سکون اور ہر کل کے لیے بہترین منصوبہ ہے۔ اپنی دعا کو کبھی محدود نہ سمجھو، کیونکہ تم اس سے مانگ رہے ہو جو الوہاب ہے، یعنی جو بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ دعا کی طاقت پر کبھی شک نہ کرو، ایک چھوٹی سی دعا بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ جتنا زیادہ تم توبہ کرتے ہو اتنا ہی زیادہ تم اللہ کی نعمتوں کا لطف اٹھاتے ہو۔ اپنے گھر والوں پر دین کو زبردستی نہ تھوپو، اپنی عملی زندگی سے انہیں دین کی خوبصورتی دکھاؤ۔ یا اللہ ان تمام چھپی ہوئی نعمتوں پر الحمدللہ جو میں شکر ادا نہ کر سکا۔ کبھی کبھی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے، اس کے فیصلے پر بھروسہ کرو، صبر کرو اور کہو الحمدللہ۔
اللہ سب کچھ صحیح وقت پر اور بہترین وجہ کے لیے درست کر دے گا۔ بے شک اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ جب تم اللہ کی رحمت کو سمجھتے ہو تب ہی تم حقیقی محبت کا مطلب جانتے ہو۔ تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، وہ صرف مختلف طریقوں سے قبول ہوتی ہیں۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ اسلام تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت دی ہے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے تو یقیناً آپ خوش نصیب اور خاص ہیں۔ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرو، اللہ بدلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے لیے بہترین منصوبہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو اور صبر اختیار کرو۔ اگر تم کسی مشکل میں ہو تو اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ نماز اس شخص کے لیے دل کو بدل دیتی ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ کوئی شخص تمہارا دل توڑ سکتا ہے اور تمہارا وقار مجروح کر سکتا ہے، لیکن کبھی اسے اپنا ایمان توڑنے کا اختیار نہ دو۔ تمہارا نفس اگر حق میں مشغول نہیں رہے گا تو وہ تمہیں باطل میں مصروف کر دے گا۔ ہر رات اپنے آپ سے پوچھو، کیا میں اللہ کے قریب ہوا یا اس سے دور؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ اس وقت بھی ہماری دیکھ بھال کرتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا اللہ پر بھروسہ کافی ہے تو تمہارے دل کا سکون ہی کافی ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر نئی سانس صرف ایک نعمت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ تمہارا ماضی تمہارا مستقبل طے نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے۔ ان لوگوں کی قدر کرو جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائیں۔ اس سے بہتر کوئی دوست نہیں جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے اور اللہ کا خوف دل میں بٹھائے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ فکر مت کرو اور تنہا مت محسوس کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے۔ کوئی بھی گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں، لہٰذا اللہ کی طرف پلٹو اور اس سے معافی مانگو۔ اللہ مومنوں کو اس وقت تک معاف کرتا رہے گا جب تک کہ وہ توبہ کرتے ہیں اور اس سے بخشش مانگتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی اور مسلمان بنایا۔ اللہ کی ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ جب تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو اور اس پر بھروسہ کرتے ہو تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی میں کوئی چیز چاہتے ہو اور اس کے لیے تہجد نہیں پڑھتے تو تم اسے حقیقت میں نہیں چاہتے۔ اللہ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہو تو فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھو اور سجدے میں سر رکھ کر تہجد پڑھو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔